السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ظفر نقوی اور پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کرتے ہیں، بلکہ آج کے دور کے جو مسائل ہیں ان کا حل بھی ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت ہم جن بنیادی مسائل سے دوچار ہیں، معاشی مسائل ان میں سے اہم ہیں اور بہت پرومیننٹ ہیں آج کے دور میں۔ ناظرین، دین اسلام کی بات کریں تو دین اسلام کامل ترین دین ہے، اور اس دین نے ہمیں زندگی گزارنے کے تمام پہلوؤں کے بارے میں ایک بہت ہی ڈیٹیل رہنمائی فراہم کی ہے۔ سماجی مسائل ہوں، معاشی مسائل ہوں، گھریلو مسائل ہوں یا پھر ان کے آداب ہوں، اس حوالے سے ہمیں سیرت النبی میں تمام تر تعلیمات ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ تجارت کو فوقیت دی ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو عرب کے جو مالدار لوگ تھے ان کا رجحان بھی تجارت کی طرف تھا۔ اس چیز سے یہ بات تو واضح ہے، یقینی ہے کہ تجارت بہت سارے معاشی مسائل کا ایک حل ہے۔ پروگرام میں ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف سیرت اسکالر ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب، جو اس موضوع کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ قرآن کریم اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں تجارت کی کیا اہمیت ہے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور آج کا عنوان بھی زندگی کے ساتھ بہت جڑا ہوا ہے براہ راست ہماری زندگیوں میں۔ اس عنوان کے تحت بہت سارے سوالات ہیں، بہت ساری الجھنیں ہیں جنہیں ہم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کا جو اسوہ ہے اس کے آئینے میں دیکھ کر رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم سب کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کو خود بندوں کا تجارت کرنا جو ہے وہ بہت پسند ہے، اور ایک تو وہ تجارت ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن حکیم میں خود بندوں کو ترغیب دلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی جو میرے ساتھ تجارت کرے۔ تو یہ ظاہری طور پر جو دنیاوی معاملات ہیں ان کی تجارت کے حوالے سے بھی اللہ رب العزت کے ہاں بڑی خاص طرح کی پسندیدگی پائی جاتی ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ جتنے انبیاء و مرسلین کا ہم احوال پڑھتے ہیں، 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء و مرسلین دنیا میں تشریف لائے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، لیکن کیا خوبصورت عمل ہے کہ ان میں سے جتنے انبیاء کا بھی احوال محفوظ ہے انسانوں کے پاس، ان میں سے ہر نبی کے ہاں 2 معاملات جو ہیں ان کی زندگی کا مستقل عنوان ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک، کم و بیش ہر نبی کو اللہ نے اس سے گلہ بانی کا کام لیا، یعنی بکریاں چروائیں اس سے، بھیڑ بکریوں کو جو ہے وہ پالنے کا اور ان کی پرورش کرنے کا جو ہے وہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، ان سے یہ کام لیا۔ اور دوسرا، کم و بیش ہر نبی کے احوال میں ہمیں تجارت ملتی ہے، ہر نبی جو ہے وہ تجارت کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور ہم جیسے جانتے ہیں کہ یہ دونوں معاملات جو ہیں نا حقیقت میں ایک پیغام ہیں باقی دنیا کے سارے انسانوں کے لیے، کہ گلہ بانی اس لیے اللہ اپنے نبیوں سے کرواتا ہے کہ جیسے مختلف المزاج آزاد ونش بھیڑ اور بکریاں اپنے اپنے انداز سے آگے سفر کرتی ہیں، اور جیسے ان کا چرواہا انہیں غیر محسوس طریقے سے بھٹکنے نہیں دیتا اور ان کی سمت اپنی منزل کی طرف رکھتا ہے، اور ایک لیڈرشپ کوالٹی کے ساتھ، اور بغیر ان کو زیادہ تکلیف دیے، زیادہ ان پر سختی کیے، انہیں ایک غیر محسوس طریقے سے ان کی منزل کی طرف لے جاتا ہے۔ انبیاء و مرسلین کی زندگی کے اندر یہ جو گلہ بانی کا پیغام ہے، یہ شاید یہ اس لیے اللہ نے رکھا کہ نبیوں کی تربیت میں یہ چیز شامل ہو جائے کہ انہوں نے مختلف المزاج لوگوں کو بغیر بہت زیادہ سختی کیے ان کی منزل تک، یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ تک کیسے لے کر آنا ہے۔ اور دوسرا، تجارت جو ہے، تجارت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی اس میں مال خرچ کر دیتا ہے تو نفسیاتی طور پر اسے ایک برتری کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ کسی درجے پہ بے نیازی کا اس کے اندر احساس آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی تمام تر مناسب انتظامات کے باوجود جب ایک خریدار آپ کے پاس آتا ہے تجارت کے اس سلسلے کے اندر، اور وہ آپ سے ساری محنت کروانے کے باوجود، ساری تفصیلات لینے کے باوجود کسی وجہ سے آپ کا سودا جو ہے وہ کینسل ہو جاتا ہے، تو آپ کے اندر اپنے مزاج سے ہٹ کے چیزوں کو قبول کرنے کی ایک تربیت پیدا ہونا شروع ہوتی ہے، اور پھر زندگی کے ایک ازلی ابدی پیغام کے ساتھ آپ کی جڑت شروع ہوتی ہے کہ بسر اوقات بہت یقین کے ساتھ کامیابی آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے، نفع نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اچانک صورتحال بدلتی ہے اور وہ نفع تبدیل ہو جاتا ہے نقصان کے اندر۔ اس وقت آپ نے اپنے آپ کو کیسے کمپوز رکھنا ہے، آپ نے کیسے اپنے رب کے ساتھ جڑے رہنا ہے، کیسے آپ نے شکوے سے
گھبراہٹ سے، فرسٹریشن سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں انبیاء و مرسلین سے کیونکہ آگے اللہ نے ایک بہت عظیم الشان کام لینا ہوتا ہے، اس لیے انہیں ابتدائی درجے میں تجارت سے اس لیے گزارا جاتا ہے تاکہ وہ جو ایک غیر متوقع صورتحال ہے اس پر برداشت اور اپنے آپ کو کمپوز رکھنے کی تربیت سے گزر سکیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے زمین کی طرف جو اللہ رزق روانہ کرتا ہے، اس رزق کے 10 دروازے ہیں، اور ان 10 دروازوں میں سے 9 دروازے تجارت کے نام سے کھلتے ہیں، اور ایک دروازے سے باقی سارے ذرائع جو اڈاپٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑی مقدار کے اندر رزق اللہ کی مخلوق کے لیے تجارت کے راستے میں اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ اور تجارت کا جو معاملہ ہے، ہر زمانے کے ذی شعور لوگوں نے اس کو جو ہے وہ اس کی حوصلہ افزائی کی ہے، اس کے ساتھ خود اپنے آپ کو جوڑا ہے، اپنی اولادوں کو جوڑا ہے۔ خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھیں اور آپ کا گھرانہ دیکھیں، دونوں کے ہاں تجارت جو ہے نا وہ بڑی ایک عظیم الشان اور بڑا قابل اعتماد اور لائق تکریم، لائق عزت ایک پروفیشن کے طور پہ جو ہے وہ قبول کیا جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بالخصوص پورا حجاز مقدس اور عرب جو تھے وہ تجارت کو پسند کرتے تھے، لیکن اہل مکہ جو تھے وہ تو اپنی تجارت کی وجہ سے ویسے ہی ایک عظیم الشان شہرت رکھتے تھے۔ آپ دیکھیں نا کہ حضور کا اپنا خانوادہ جو ہے اس کے اندر کتنے عظیم الشان تجارت کے ساتھ وابستگی ہمیں نظر آتی ہے۔ حضور کے جد امجد جناب ہاشم جو ہیں، ان کے مزاج میں آپ دیکھیں کہ ظاہراً ان کی عمر 28 برس، انہوں نے ظاہری زمانے کی عمر 28 برس پائی، 28 برس کی عمر میں وہ اللہ کے پاس چلے گئے، لیکن اس 28 برس کے مختصر سے وقت کے اندر ان کا عالم یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس زمانے کی 3 بڑی ریاستیں، یعنی رومن امپائر، پرشین امپائر اور تیسری بازنیتی ریاستیں، ان تینوں ریاستوں کے سربراہان کے ساتھ تجارت کی بنیاد پر ان کے بڑے ذاتی حیثیت کے تعلقات تھے۔ وہ ان کو طائف بھیجا کرتے تھے، اور آپ کا اس درجے پہ اثر و نفوذ تھا، اس مختصر سی عمر کے اندر اللہ نے آپ کو ایسی صلاحیت دے رکھی تھی، ایسا اثر و نفوذ تھا کہ یہ پڑھ کے حیرانی ہوتی ہے کہ بازنیتی ریاستوں کے اندر باقاعدہ اس وقت کے سربراہ مملکت نے اعلان کروا رکھا تھا کہ اگر کوئی تاجر کرشی لہجے کے اندر، جو حضرت ہاشم کا لہجہ تھا جس میں آپ بات کرتے ہیں، اس لہجے میں کوئی آدمی یہاں آ کے سامان تجارت بیچے گا تو اس سے حکومت ٹیکس نہیں لے گی۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کو ان کے ساتھ ان کی تجارت کے حوالے سے کیسا جو ہے وہ معاملہ تھا۔ حضرت جناب عبد المطلب جو ہیں، ان کے احوال میں ہمیں ملتا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بچپن میں اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے تو وہ جو غالیچہ تھا، وہ جس کے اوپر آپ اپنے دادا جان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، وہ اس زمانے کی جو رومن امپائر تھی ان کی طرف سے تحفے کے طور پہ حضرت جناب ہاشم کو تحفے کے طور پہ بھیجا گیا تھا، جسے بچھایا جاتا تھا اور اس پہ وہ بیٹھتے تھے۔ یہ سارے روابط کیوں تھے؟ یہ تجارت ہی کی وجہ سے تھے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پھر ہمیں تجارت کا ایک بہت نمایاں احوال جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، تجارت کی اہمیت تو آپ نے بہت ہی اچھے الفاظ میں واضح کر دی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی جو بھی باتیں ہیں وہ ہمارے لیے پرائمری سورس آف گائیڈنس ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کا بھی ایک نظام متعارف کرایا جو یقیناً آج کے دور کے جو ہمارے معاشی مسائل ہیں ان کا حل ہو سکتا ہے۔ تو وہ کون سا نظام تھا؟ یہ بہت اچھا اور بنیادی سوال ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ انسانی تاریخ میں تجارت تو بہت ابتدائی دنوں سے ہی، تجارت کا اگر بہت سادہ سا ترجمہ کیا جائے تو ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے لین دین کا جو معاملہ ہے اس کے اندر جو ایک بنیادی نفع، اصل زر کے اوپر بنیادی نفع کمانا جو ہے، اس کو تجارت کہتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کم و بیش اس کی تاریخ بھی اتنی پرانی ہے جتنی خود انسانی سویلائزیشن کی تاریخ پرانی ہے، یعنی تبادلے کی بنیاد پر بہت ابتدائی دنوں سے، ابتدائی سالوں سے انسان اس مشق کا حصہ ہے۔ پہلے سسٹم دیکھتے تھے کہ چیزوں کا تبادلہ ہوتا تھا، تبادلہ ہوا کرتا تھا، پھر آہستہ آہستہ کرنسی آئی، اور آج جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پیپر کرنسی، اور پھر پیپر کرنسی کے بعد اب ایک ای بیس کرنسی جو ہے نا، وہ بھی اب پوری دنیا کے اندر بہت معروف اور متعارف اور مستعمل ہے، بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے۔ میں آپ کے سوال کی طرف اگر جاؤں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے اندر آپ نے جیسے زندگی کی باقی تمام شعبوں کے اندر ایک نئے مائل سٹون سیٹ کیے، نیا ٹرینڈ سیٹ کیا، اور ایسی خوبصورت اور خیر پر مبنی آپ نے نئے زاویے متعارف کروائے، اور پھر اس کے اندر جہاں خیر اور خوبی موجود ہوتی ہے وہاں جدت کا بھی بہت اعلیٰ عرفہ درجے کا اہتمام ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ جدت کے اندر آئندہ آنے والے زمانوں کی کم و بیش ساری ضرورتیں اور سارے سوالات جو ہیں ان کے جوابات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سامان تجارت لے کر اپنے چچا جان کے ساتھ جاتے ہیں، وہ احوال بھی تاریخ کے اندر محفوظ ہے۔
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت ختیجۃ الکبریٰ محسنہ اسلام سیدہ ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جو ہیں ان کا مال تجارت حضور لے کر جاتے ہیں، تو اس قافلے کے اندر بظاہر اہل قریش جو ہیں وہ اور سرداران قریش کے علاوہ باقی قبائل کے جو بڑے لوگ تھے ان کے جو تجارت کے ساتھ وابستہ لوگ تھے وہ بھی شامل تھے، لیکن میسرہ واپس آ کے وہ جو غلام تھا جناب ختیجۃ الکبریٰ کا، وہ آ کے گواہی دیتا ہے کہ میں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ زندگی گزاری تجارت کے اندر، ان کے ساتھ جاتے آتے اور ان کو تجارت کرتے ہوئے، لین دین کرتے ہوئے، لیکن جو اعلیٰ عرفہ معاملہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس نے بتایا کہ جو اس ہستی کا میں نے معاملہ دیکھا ہے ایسا شفافیت پر مبنی، اخلاق پر مبنی، برداشت پر مبنی، حسن خلق پر مبنی معاملہ کسی اور کا تجارت میں نے نہیں دیکھا۔ وہ اس نے کہا کہ میں نے ہر قدم پر دیکھا کہ کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مال بیچنے کے لیے کوئی کمزور بات نہیں کی، پھر اپنا مال بیچنے کے لیے کوئی غیر ضروری امید نہیں دلائی، اپنا مال بیچنے کے لیے کوئی جھوٹی قسم نہیں کھائی۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے جب واپس آئے نا تو آپ نے حضرت ختیجۃ الکبریٰ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ عام حالات میں جو سامان تجارت جایا کرتا تھا اس سے جو نفع آتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو وہ نفع 3 گنا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اتنے سے مال کے ساتھ 3 گنا نفع کیسے ہو گیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا کہ میں نے اس مال کو جاتے ہی مناسب نفع کے ساتھ بیچ دیا اور پھر اس سے نیا مال خرید لیا، پھر اسے بیچ دیا اور پھر اس سے نیا مال خریدا۔ تو گویا تھوڑے وقت میں اپنی دیانتداری کی وجہ سے، اپنی صاف گوئی کی وجہ سے، اپنی ایمانداری کی وجہ سے اور حق بات کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس میں برکت عطا کی اور 3 گنا کر کے جو ہے وہ مال آ جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو حضور کا انفرادی عمل ہے نا، جب ریاست مدینہ کا احوال ہم پر کھلتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور کی زندگی میں تجارت اور تجارت سے وابستہ معاملات کی اتنی اہمیت ہے۔ حضور جب مدینہ تشریف لاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ آتے ساتھ ہی سب سے پہلے حضور نے مسجد نبوی کے قیام کے لیے اہتمام کیا، گویا لوگوں کی روحانی ضرورتیں جو ہیں ان کو پورا کرنے کا اہتمام فرمایا۔ لیکن کیا خوبصورت عمل ہے کہ مسجد کے جو بنیادیات ہیں ان کو طے کرنے کے ساتھ ہی اگلی شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو کہا کہ مجھے مدینہ جو ہے اس کی گرد و نواح کی سیر کرائیں۔ جب اصحاب حضور کے ساتھ باہر نکلے نا تو حضور نے پوچھا کہ یہاں کے لوگ جو ہیں ان کی گزر اوقات کیسے ہوتی ہے، ان کا کھانا پینا کیا ہے، ان کے ہاں معاش کے ذرائع کیا ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جو اہل مکہ تھے نا ان کے ہاں اکثریت تجارت کے ساتھ وابستہ تھی، لیکن اہل مدینہ جو تھے ان کا زیادہ بنیادی جو انحصار تھا وہ تجارت کی بجائے زراعت کے اوپر زیادہ تھا، کھیتی باڑی پر زیادہ تھی۔ یہ نرم خو طبیعت کے لوگ تھے اور یہ شعر و ادب کے لوگ تھے۔ انہوں نے اصحاب نے کہا کہ یہاں پر تجارت جو ہے وہ صرف 3 قبائل کے اندر جو ہے ان کی منوپلی اور وہ اس کو دیکھتے ہیں، اور تینوں اتفاق سے یہودی قبائل ہیں جن کے پاس یہ تجارت کا سارا معاملہ ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی نا تو حضور نے مدینے سے باہر جب آپ نکلے تو آپ نے دیکھا کہ ایک مقام جو ہے وہ بالکل خالی ہے، ویران مقام، اور اس کی ملکیت کسی ایک کی ملکیت میں وہ نہیں ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کون مالک ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ کسی اور کے، یہ باضابطہ طور پہ کوئی ایک شخص یا ایک قبیلہ اس کا مالک نہیں ہے، یہ اجتماعی طور پر مدینے کے انتظام انصرام کے لیے مشترکہ ایک جگہ کے طور پہ اس کو چھوڑا گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتھر اٹھایا اور ایک جگہ پر رکھا، اور پھر اس کی سیدھ کے اندر کچھ فاصلے پر ایک صحابی کو پتھر اٹھوا کے کہا کہ فلاں جگہ جا کے دوسرا پتھر رکھو، 4 اس کے کونے متعین کیے اور کہا کہ یہ مدینے کے باہر مدینے کے نام سے ایک تجارت کا مرکز یعنی منڈی قائم کی جاتی ہے، اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یوں اس طرح وہ پتھر رکھنے کے ساتھ ہی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی تاریخ کا پہلا ٹیکس فری زون قائم کیا۔ آج دنیا اس کے نام پر بہت جدیدیت کے نام پر اپنے آپ کو بہت ترقی یافتہ ثابت کرنے کے لیے اس کا سہرا اپنے سر لیتی ہے۔ انسانی تاریخ میں پہلا ٹیکس فری زون میرے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر قائم کیا، اور پھر اس کا ایسا اہتمام کیا، اس کے اندر 6 دروازے قائم کیے، اور پھر وہاں پر تجارت کے لیے آنے والے لوگوں کی فیسیلیٹیشن کے لیے باقاعدہ سرائے کا انتظام کیا، اور نہ صرف ان کے لیے سرائے کا انتظام کیا ان تاجروں کے لیے، بلکہ ان کے جو غلام تھے ان کے لیے بھی آپ نے سرائے کا انتظام کیا، اور ایک درجہ آگے جا کر ان کے جو کیونکہ اس زمانے میں زیادہ سفر جو تھا وہ سواریوں پر ہوتا تھا، جانوروں پر ہوتا تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جانوروں کے لیے سایہ دار پانی اور مقام کا انتظام بھی کیا تاکہ وہ بھی اس جو رحمت ہے اس سے جو ہے مستفید ہو سکیں۔ اور یوں اس طرح کر کے اس کا فائدہ کیا ہوا، یعنی جو مغربی مفکرین ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں اور ماہر معیشت جو ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ مدینہ اکنامکس کا کمال ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے وہ جو نظام تجارت ہے، نظام معیشت ہے، اس کی یہ برکت اور کمال ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ٹیکس فری زون قائم کرنے کے بعد وہ مدینہ، جس آپ کو علم ہے نا کہ اس زمانے میں ساری تجارت کا رخ جو تھا وہ عکاظ کی طرف تھا، لوگ مکے سے ہوتے ہوئے عکاظ کی طرف جاتے تھے اور وہاں طائف اور عکاظ میں تجارت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ لیکن اس اہتمام، یہ فیسیلیٹیشن کا کانسیپٹ، تجارت کے لیے حوصلہ افزائی اور تجارت کے ساتھ وابستہ لوگوں کے لیے سہولتوں کا قائم کرنا، اس سے اتنا فرق پڑا کہ صرف 3.5 سال کے عرصے میں پوری جو عرب کی تجارت تھی اس کا 28% جو ہے وہ مدینہ کی طرف کنورٹ ہو گیا۔ تو آپ اس سے اندازہ منی کا جو لگائیے، فلو تھا وہ ریگولیٹ ہو گیا اس سے جی نا؟ بالکل، یعنی 28% پورے عرب کی تجارت جو تھی اس کا رخ باقی سارے عرب سے ہٹ کے جو ہے وہ مدینے کی اس منڈی کی طرف ہو گیا تھا، کیونکہ یہ بہترین سہولیات کے ساتھ جو ہے وہ منڈی تھی اور لوگوں کو، یعنی لوگوں کے لیے یہاں پر سامان کو بیچنا بھی آسان تھا اور خریدنا بھی آسان۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں اس جو نظام تجارت تھا، اتنا وسیع ٹاپک تھا، اس کو آپ نے بہت ہی اچھے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ جی ناظرین، گفتگو کے اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید۔ اپنے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بہت ہی دلچسپ گفتگو کر رہے تھے ہم، خاص طور پہ اگر آج کے مسائل کو دیکھا جائے، مسائل کی جہاں بات آتی ہے وہاں اس مسائل سے نکلنے کے لیے ہم سولوشنس کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو آج کے دور میں جو تاجر حضرات ہیں، جو ٹریڈنگ سے وابستہ لوگ ہیں، ان کو وہ کون سے اصول ہیں جن پر عمل کرنا چاہیے، وہ جامع اصول جو ہمیں سیرت کی روشنی میں ملتے ہیں؟ بسم ربی محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پسندیدہ صحابیوں میں سے ایک صحابی ہیں۔ آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے حضور کے ساتھ بچپن گزار رکھا ہے، حضور کے ساتھ بچپن کے جو کھیل ہوتے ہیں ان میں شریک رہے، حضور نے ان کو اپنا بچپن کا ساتھی، اپنا دوست قرار دیا، تو یہ منفرد اعزازات آپ کے ہیں۔ آپ مکے کے اندر جو چند لوگ تجارت کے ساتھ وابستہ تھے اور نامور تھے، ان میں سے ایک شخصیت تھے، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہ حضور کی محبت میں ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اور اپنا گھر بار، مال، اسباب سب کچھ وہاں چھوڑ کر آ گئے۔ حتیٰ کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ مکے سے نکلنے لگے، رات کے کسی پہر میں جب آپ وہاں سے نکلنے لگے تو آپ کے کسی محبت کرنے والے نے یہ کہا کہ یہ سامان زر ہے، اس کو اپنے ساتھ لیتے جائیے تاکہ آپ کا راستے میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ہو جائے، استعمال ضرور جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ تو آپ نے کیا کمال توکل اور اپنے رسول سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ مختصر ترین زاد راہ کے ساتھ آپ نے ہجرت فرمائی تھی، تو میں بھی مختصر ترین زاد راہ کے ساتھ ہجرت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر دوران ہجرت اگر مجھے اپنی جان اپنے رب کے حضور پیش کرنا پڑے تو میں خالی ہاتھ اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے پیش کروں۔ خیر، جب آپ مدینہ آ گئے اور مدینے میں پہنچے اور مواخات کا سلسلہ شروع ہوا اور تجارت شروع ہوئی، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف خود یہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چیزیں تجارت کی ذیل میں مخصوص انداز میں سیکھیں، کیونکہ میرا ذوق تھا، میرا پیشہ تھا۔ حضور سے دعا فرمائی اور میں نے گھی اور پنیر کا کام کرنا شروع کیا، اور تھوڑے وقت میں انہیں اللہ نے اتنی برکت دے دی کہ وہ دنیا بھر کے اندر جو اس زمانے میں ان کے جو پنیر تھا اس کی شہرت ہونا شروع ہو گئی اور وہ تجارت میں ایک نام پیدا کر لیا۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ خالی ہاتھ آنے کے بعد چند دنوں میں، چند مہینوں میں اتنی زیادہ آپ کو برکت کیسے حاصل ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی کے آداب کے ساتھ ساتھ تجارت کے بھی کچھ آداب اور اصول سیکھے ہیں۔ آپ کے سوال کے جواب میں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ اصول جو سرکار دو عالم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو عطا کیے، رہتی دنیا کے سارے تجارت سے وابستہ ہونے والے لوگوں کے لیے وہ رہنما اصول ہیں۔ جس زمانے کا آدمی بھی ان اصولوں سے استفادہ کرنا چاہے گا اسے ویسی ہی خیر اور برکت میسر آئے گی جیسے اس زمانے کے لوگوں کو اللہ کے رسول کے فرامین اور ہدایات کی روشنی میں اللہ نے برکت عطا کی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میری تجارت کا سیکرٹ آف سکسیس میرا یہ ہے، آپ فرماتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ساری دنیا جب مال بیچتی ہے تو اپنے مال کی خوبی بیان کرتی ہے۔ جی بالکل۔ کہا میں نے اللہ کے رسول سے یہ سیکھا ہے کہ میں اپنے مال کا عیب پہلے بیان کرتا ہوں، اس کی کمزوری پہلے بیان کرتا ہوں، خوبی بعد میں بیان کرتا ہوں۔ اونیسٹی کا کیا عالم ہے کہ پہلے وہ اس کی جو برائی ہے وہ بتا رہے ہیں۔ پھر دوسرا آپ نے فرمایا کہ دوسرا اصول یہ میں نے اللہ کے رسول سے سیکھا کہ میں اگر ایک پورا اونٹ جو ہے وہ اس کا سودا کروں اور اس سارے سودے کے دوران
میرا نفع جو ہے وہ ایک اونٹ کی رسی بچے تو میں اتنے مختصر ترین نفع پر بھی اپنا سودا کر دیا کرتا ہوں، میں زیادہ نفع کے لالچ میں اس کو روک کے نہیں رکھتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی مجھے یہ یقین دہانی کرائے، مجھ سے وعدہ کرے کہ جو تمہارا مال ہے اسے آج کی بجائے صرف ایک دن روک کر دوسرے دن اگلے دن بیچ دو گے تو جتنا مال ہے اس کا 2 گنا نفع تمہیں دے دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول سے یہ بات سیکھی ہے کہ میں وہ مختصر ترین نفع قبول کر لیتا ہوں، لیکن گویا ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا اور اسے اسی وقت بیچ دیتا ہوں، اگلے دن پہ اس کو سیو کر کے محفوظ کر کے چھپا کے مارکیٹ سے نہیں رکھتا۔ تیسری بات آپ نے فرمائی کہ اللہ کے رسول سے میں نے یہ بات سیکھی ہے، آپ کا فرمان ذیشان میرے ہمیشہ پیش نظر رہتا ہے۔ حضور نے فرمایا قسم کھانے سے مال بک جاتا ہے لیکن اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے، تو کہا اس لیے میں قسم نہیں کھاتا۔ اب قسم کا مطلب کیا ہے؟ غیر ضروری طور پر اس کی تعریف کرتے ہوئے اس کے لیے یقین دہانی نہیں کراتا کہ یہ بہت اچھا مال ہے کہ اس سے کسی کی رائے جو ہے وہ ذہن بنے۔ اگلا اصول آپ نے یہ فرمایا کہ میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سیکھا ہے، میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا کہ جو مال وہ ہے، آپ جس وقت مال بیچ رہے ہوتے ہیں تو خوشی خوشی بیچ رہے ہوتے ہیں، تاجر کے لیے مال کا واپس لینا مشکل ہوتا ہے۔ آپ نے کہا میں نے یہ اصول طے کر رکھا ہے کہ میں جتنی خوشی کے ساتھ مال بیچتا ہوں اس سے 2 گنا خوشی کے ساتھ مال جب واپس آ رہا ہوتا ہے تو میں اسے واپسی اس کی قبول کر رہا۔ تو آپ دیکھیں آج ساری جدید دنیا جو ہے نا وہ ریٹرن پالیسی کے اوپر کرتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ کے اندر باقاعدہ جو ہے وہ ایک سکیم چلتی ہے، کمپین چلتی ہے کہ اسمائلنگ ریٹرن پالیسی سکیم چلتی ہے کہ مسکرا کے واپس لینا ہے۔ ہاں جی، بزنسز نے ان پالیسی کو اپنایا ہے نا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا فیڈ بیک بھی بہت اچھا آتا ہے، لوگ بڑے خوش ہو کے ان کے ساتھ جی بے شک کام ایسا ہی کرتے ہے۔ ہیں۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے آخری بات یہ کی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سیکھا کہ جب سودا طے ہو جائے تو جتنے سودے کے عوض آپ نے رقم طے کی ہے وہ رقم جب آپ لے لیں تو ہدیے کے طور پر اپنے خریدار کو کچھ نہ کچھ محبت کے طور پہ، ٹوکن آف لو کے طور پہ، جسچر آف ایکنالجمنٹ کے طور پہ کچھ نہ کچھ اس کو ساتھ دے دو۔ یعنی جب اس کا کیا مطلب ہے کہ جب آپ نے اصل سودے سے تھوڑا زیادہ اس کو دیا ہوتا ہے تو وہ اس کی اور آپ کے درمیان ایک خوبصورت رشتہ قائم ہو جاتا ہے، آئندہ آپ کا اعتماد جو ہے وہ آپ کو دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کرنے میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ تو یہ وہ رہنما اصول ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور تربیت کی نسبت سے حضرت عبد الرحمن بن عوف تک پہنچے، اور ان کی نسبت سے میں سمجھتا ہوں آج کا انسان، آج کا تاجر جو ہے وہ بھی اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں ذکر کیا ذخیرہ اندوزی کا، اگلے سوال پہ جانے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گی کہ یہ والا جو مسئلہ ہے نا آج کل کی یہ کامن پریکٹس بن چکا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جب بھی کسی چیز کی قیمت بڑھنے والی ہوتی ہے تو اس کی ذخیرہ اندوزی کر لی جاتی ہے، تو اس بارے میں جو ہے نا تھوڑی سی آپ رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی منڈی کے اندر یعنی معاملات کی جو ہے نا لک آفٹر کرنا، ان کی نگرانی کرنا، اسے اتنا اہم سمجھتے تھے کہ ہر روز ظہر کی نماز کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بطور حکمران سربراہ مملکت خود وزٹ کیا کرتے تھے اور تاجروں کا احوال بھی دیکھتے تھے اور خریداروں سے رائے بھی لیا کرتے تھے اور مال کو بھی خود جا کے دیکھا کرتے تھے، توجہ کے ساتھ جائزہ لیا کرتے تھے۔ ایک صحابی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے پاس کل بھی یہ مال موجود تھا اور آج تمہارا مال یہاں نظر نہیں آ رہا، کدھر ہے؟ تو انہوں نے ان کے بارے میں بتایا گیا کہ حضور نے کہا کیا سارا مال بک گیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، مال بکا نہیں، مال کی قیمت کل بہت اچھی لگ رہی تھی لیکن میں نے یہ دیکھا کہ اسے ایک دن کے لیے روک لوں، کل اس کو اگر بیچوں گا تو یہ شاید زیادہ نفع دے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اتنا ناپسند فرمایا، حضور نے کہا کہ کیا تمہیں اپنے رب پر یقین نہیں تھا کہ جو رب آج تمہیں اس مال سے نفع دے سکتا ہے، اس مال کے نفع سے جو نیا مال خریدتے، کیا وہ رب اس پہ نفع دینے سے قاصر ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ اس پر تمہیں اس سے تمہاری توقع سے بڑھ کر نفع دے سکتا تھا۔ اور پھر اس سے بھی ایک درجہ آگے بڑھ کے حضور نے کو یہ عمل اتنا ناپسند ہوا کہ حضور نے باقاعدہ اس صحابی کو دوبارہ کلمہ پڑھوایا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج کے اندر اور آپ کے لائے ہوئے نظام کے اندر ذخیرہ اندوزی جو ہے اس کے حوالے سے کس درجے کی ناپسندیدگی ہمیں نظر آتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ سر ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز جو ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں وہ ہے فائنینشیل اور اکانومیکل انسٹیبلٹی۔ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اکانومک اسٹیبلٹی کی طرف نہیں آتا، جب آتا ہے تو آتے آتے رک جاتا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری نوجوان نسل کا جو رجحان ہے وہ ملازمت یعنی جابس کی طرف زیادہ ہے اور تجارت، ٹریڈنگ اور بزنس کی طرف کم ہے؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ تشریف لائے نا تو بہت سارے ماہرین جو سماجیات ہیں، ماہرین معیشت ہیں، انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ مدینے کی ریاست کی کامیابی کے اندر
ایک بہت بڑا اور کلیدی کردار اس بات کا تھا کہ حضور نے آتے ساتھ ہی مواخات کا رشتہ قائم کیا۔ وہ کیا تھا کہ ایک کمزور مالی طور پر آدمی جو ہجرت کر کے آیا ہے اسے وہاں کے نسبتاً باوسائل آدمی کا بھائی بنا دیا۔ اس سے کیا ہوا کہ ان دونوں کے وسائل اور صلاحیت اکٹھی ہو گئی، وسائل اور صلاحیت، ان دونوں کا کمبینیشن جو ہوتا ہے ان دونوں گھرانوں کی خوشحالی کا بھی ذریعہ بنا اور پوری سوسائٹی اور معاشرے کی خوشحالی کا ذریعہ بھی بنا۔ اور حضور نے اس کو سوشل بانڈنگ بھی اس میں اسٹرانگ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور ایک درجہ آگے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یعنی وہاں ایک ماحول ایسا ترتیب دیا کہ لوگ ملازمت کی بجائے تجارت کی طرف راغب ہوں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اصحاب رسول ہیں، حضور کی خدمت پر مامور ہیں، اور حضور ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے گزر اوقات کا کیا ذریعہ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں میں فلاں یہودی جو ہے اس کے باغ میں مزدوری کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں۔ حضور کہتے ہیں یہ بھی عمل اچھا ہے، لیکن اگر تم اس سے ملنے والی کھجوریں جو ہیں ان سے اپنا پیٹ بھرنے کی بجائے اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ بیچ کر اس میں سے نفع کمانا شروع کرو تو اللہ تمہیں اس میں برکت دینا شروع کر دے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ملازمت کرنا بھی ٹھیک ہے، اس سے بھی رزق حلال کمانا جو ہے وہ اچھی بات ہے، لیکن اگر حقیقی خوشحالی حاصل کرنی ہے، معاشی آزادی حاصل کرنی ہے، اوورآل معاشرے نے ترقی کرنی ہے، تو اس کے لیے لوگوں کو تجارت کی طرف راغب ہونا ہوگا، اور بالخصوص نوجوان نسل کو یہ جو جاب کا ہمارا ایک کانسیپٹ بن گیا اس سے نکل کے تجارت کی طرف جو ہے نئے ایونیوز جو ہیں ان کو ایکسپلور کرنا چاہیے۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، یقیناً بہت ہی دلچسپ گفتگو تھی اور بہت سارے ایسے امپورٹنٹ پوائنٹس تھے جن کو آپ نے ہائی لائٹ کیا، اور وہ یقیناً نوجوانوں کے لیے اور تاجروں کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوں گے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنے آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ جو ہماری گفتگو تھی بہت دلچسپ رہی ہوگی آپ کے لیے اور آپ کے معلومات میں اضافہ بھی ہوا ہوگا۔ ڈسکور پاکستان کے پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ ڈسکور پاکستان کے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے بھی ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ایک نئے پروگرام اور ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنی میزبان ظفر شاہ نقوی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔